الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس کے بعد حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ایک روایت جسے امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے ذہن نشین کر لیں. اس دن نہ تو مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے. کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے. حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے سنا کیا کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے. حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا وہ سمجھو اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو ایسے آدمی کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانوروں کے اپنے مویشیوں کے ریوڑ کو چرا رہا ہو. گمان غالب یہ ہے کہ یہ جانور اس کھیت میں پڑ سکتے ہیں اور کھیت کو خراب کر سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ ہے اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی زمین میں.
کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا بدن انسانی صحیح رہتا ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن انسانی خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ غور کریں تو تقاضائے فطرت کے مطابق خالق کائنات نے ہر قیمتی اور دلکش اور خوبصورت شے کو مناسب مقام دیا ہے اور اسے مناسب جگہ پر رکھا ہے۔ پھول دیکھیے، مناظر فطرت میں ایک حسین اور دلکش ہے، اس پھول کو ظالم گلچی کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی دسترس سے بچانے کے لیے اسے کانٹوں کے پنجروں میں محفوظ کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پھول توڑنے چلے تو پہلے کانٹے چھپ جائیں گے۔ کانٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت فرمائی۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ اب بدن انسانی پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدن انسانی میں دماغ ایک قیمتی شے، بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط کھوپڑی کے خول میں رکھ دیا ہے تاکہ آسانی سے کوئی خارجی اثر دماغ تک نہ پہنچے۔ اس سے زیادہ اہم دل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ محفوظ مقام کے اوپر رکھا ہے۔ اور اگر غور کریں تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جس طریقے سے عالم نباتات کا مرکز جڑ ہے، اسی طریقے سے عالم اعتقادات کا مرکز توحید ہے، عالم عبادات کا مرکز نماز ہے، نوع انسانی کا مرکز سعادت انبیاء کا وجود ہے، اور عرضی مرکز سعادت کعبۃ اللہ ہے۔ ایسے ہی بدن انسانی کا مرکز قلب ہے۔ ایک بچہ بھی یہ بتا دے گا کہ کسی شے کو اگر اس کے مرکز سے جدا کر دیا جائے تو وہ شے باقی نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک پودا کہ اس کا مرکز جڑ ہے، اگر اس پودے کا تعلق اس جڑ سے کاٹ دیا جائے تو پھر پودا زندہ نہیں رہ سکتا، پودا مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، مر جائے گا۔ ایسے ہی اگر عالم اعتقادات سے توحید کو نکال لیا جائے، شریعت سے توحید کو نکال لیا جائے، اسلام سے توحید نکال لی جائے تو پھر اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی عبادات جتنی ہیں، اگر ان عبادات میں سے نماز کو نکال لیا جائے تو عبادات کے اندر بھی روح نہیں رہ جاتی، عبادات کے اندر بھی جان نہیں رہ جاتی۔ ایسے ہی کعبہ کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل دائرے کا جو نقطہ ہوتا ہے کہ بالکل بیچ میں ہوتا ہے، اور دائرہ کہتے ہی اسے ہیں کہ پوائنٹ سے، نقطے سے سرکمفرنس کی طرف جتنی لکیریں جا رہی ہوں، ساری کی ساری لکیریں اگر ایکول ہوں تو دائرہ بنتا ہے، اگر کوئی لکیر بڑی ہو جائے تو دائرہ نہیں بنتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوائنٹ کی طرح، نقطے کی طرح دائرے کے اس زمین کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ایک سائنسی حقیقت ہے کہ مکۃ المکرمہ، خانہ کعبہ بالکل دنیا کے بیچ میں ہے، عین وسط کے اندر ہے۔ اگر نقطے کو نکال دیا جائے تو دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے نقطہ نہیں، لکیر نہیں، دائرہ نہیں، پرکار جو نہیں تو کہیں زاویہ نہیں۔ ایک پرکار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی جیسے ایک پرکار ہوتا ہے، دائرہ بناتا ہے، ایسے اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی، اور نقطے کے بعد دائرہ بنتا ہے۔ اگر نقطہ نہ ہو تو کوئی زاویہ نہیں بنتا، کوئی دائرہ نہیں بنتا۔ کسی
زاویے کے بننے کے لیے اور دائرے کے بننے کے لیے نقطے کا وجود ضروری ہے. نقطہ نہ رہے دائرہ ضائع ہو جائے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قیاما للناس کہا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ کعبہ لوگوں کے لیے قیام ہے. اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، جب تک کعبہ ہے تب تک کائنات قائم ہے. کعبہ جس دن ڈھہ جائے گا، کعبہ جس دن ختم ہو جائے گا، تو جیسے نقطے کے ختم ہونے کے بعد دائرہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی کعبہ کے ختم ہونے کے بعد کائنات ختم کر دی جائے گی، حشر نافذ کر دیا جائے گا. ایسے ہی پورے بدن انسانی کے اندر دل بالکل بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اور معمولی عقل والے کو یہ معلوم ہے کہ اگر پورے جسم کا رابطہ دل سے کاٹ دیا جائے تو اگلے لمحے انسانی زندگی کی بقا کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جب تک دل دھڑک رہا ہے، آدمی زندہ ہے، دل دھڑکنا بند کر دے تو آدمی لاش میں تبدیل ہو جائے گا. گویا کہ دل کی بقا جسم کے بقا پر موقوف ہے. جب تک دل باقی ہے، آدمی کا جسم باقی ہے. دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے. اب یہ مرنا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو حقیقت میں مر جاتا ہے، حقیقت میں دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. اور ایک دل کے اندر جو دل رہتا ہے وہ مر جائے تو آدمی چلتا تو ہے لیکن اسے چلتی پھرتی لاش کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ دل ہی وہ سرچشمہ اولی ہے کہ وہیں پر جذبات، احساسات، خواہشات، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دل ہی میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل ہی میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل ہی میں احساس پیدا ہوتا ہے. آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر فساد اس سرچشمے کے اندر آ جائے تو پورے کردار میں پھیل جاتا ہے. اس لیے کہ جس طرح دل پورے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے، اگر دل کا نظام بگڑ جائے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جائے گا. ایسے ہی جب دل ایسی چیز ہے کہ وہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں، احساسات پیدا ہوتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، اگر فساد اس سرچشمے کے اندر آ جائے تو پورا کردار خراب ہو کر کے رہ جاتا ہے. جب تک دل صحیح ہے تب تک پورا جسم صحیح ہے. دل خراب ہو جائے تو پوری سیرت انسان کی خراب ہو جاتی ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. قرآن حکیم کا اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی اصلاح کا اصلی ہدف کیا تھا، ان کی اصلاح کا اصلی نشانہ کیا تھا. تو قرآن یہ بتائے گا، احادیث یہ بتائیں گی کہ انبیاء کرام کی دعوت کا اور ان کی اصلاح کا اور ان کی تبلیغ کا ہدف مقصود، اصل نقطہ دل. وہ دل پر محنت کرتے تھے کہ دل اگر صحیح ہو جائے تو پھر پورا بدن صحیح ہو جائے گا. جس طریقے سے آدمی جڑ کو پانی نہ دے کر کے اگر شاخوں کو پتوں کو پانی دینے لگے، ظاہر ہے کہ اس طرح پیڑ تو زندہ نہیں رہ سکتا. پیڑ کی بقا اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کی جڑوں میں پانی دیا جائے. اس لیے کہ عالم نباتات کا مرکز جڑ ہے. جڑ میں پانی دیا جائے تو پورے شجر کو، پورے درخت کو فائدہ پہنچے گا. اگر جڑ کے اندر پانی نہ دیا جائے، پتوں کو سینچا جائے، ڈالیوں کو پانی دیا جائے
تو پیڑ باقی نہیں رہے گا. ایسے ہی انبیاء کرام نے دل کے اوپر محنت کی کہ دل جب صحیح ہو گیا تو انسان کا سارا کردار، انسان کی پوری سیرت سنور گئی. اسی کے لیے وحی و الہام کا جرس بجتا ہے. اسی کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء کرام کا مقدس گواہ آتا ہے. یہ جاگ جائے تو تقدیر جاگ جاتی ہے، یہ سو جائے تو قسمت سو جاتی ہے. یہ زندہ ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، یہ مر جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے. مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. جب تک تو زندہ ہے تب تک میں زندہ ہوں، تو مر جائے تو میں مر جاؤں، زندگی ختم ہو جائے. عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں. قلب، قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا یا الٹا. کہتے ہیں یہ اس کا قلب ہے، یہ اس کا الٹا ہے. تو ایک تو الٹا کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے سینے میں، صدر میں الٹا لٹکا ہوا ہے، اور اس کی بعض حرکتیں آدمی کے دماغ کو، بدن کو سکون دیتی ہیں، اور اس کی بعض حرکتیں آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگی، جی چاہتا ہے وہ حدیث پیش کر دوں. وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجع على شقك الايمن. پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، وہ تو بار بار پڑھ چکا ہوں. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بسترے پر آؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو بنا لو، اور اس کے بعد داہنے پہلو کے اوپر لیٹ جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سنتوں کے بعد، 2 سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے. اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا کہ اس سے پورے بدن کو آرام ملے گا، پورے بدن کو سکون ملے گا، دماغ کو سکون ملے گا. یا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ قلب جو خون کو پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے، اس کی رفتار کے اندر کچھ خاص بات آ جائے، کسی خاص کیفیت میں تبدیل ہو جائے. تو چونکہ یہ سینے میں الٹا لٹکا ہوا ہے، لہذا اس کو قلب کہتے ہیں. اور دوسرا مطلب لغویین نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا، ابھی دل میں کچھ ہے تو پھر کچھ ہے، اس کے بعد کچھ ہے، اس کے بعد کچھ ہے. شاعر کہتا ہے وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، کہ دل کو دل جو کہا جاتا ہے اور دل کو جو قلب کا نام دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا. چونکہ ایک حال پر وہ نہیں رہتا، بہت سارے واردات اس کے اوپر آتے ہیں. اچھے واردات آتے ہیں، برے واردات آتے ہیں، اچھے جذبات آتے ہیں، اچھے احساس آتے ہیں، برے جذبات، برے احساس آتے ہیں، اچھی خواہشات اٹھتی ہے، بری خواہشات اٹھتی ہے. تو وہ چونکہ ایک حال پر باقی نہیں رہتا، اسی وجہ سے اس کو قلب کہا گیا ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، قلب کو قلب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی واردات مختلف ہوتی ہیں، کسی ایک حال پر باقی نہیں رہتا. دل انسانی جسم کے بائیں طرف سینے میں 1 پسلی سے لے کر 5ویں پسلی تک ہے، جبکہ پورے بدن میں 24 پسلیاں. ان 24 پسلیوں میں اوپر سے 1 سے 5 تک کے درمیان یہ عظیم اور حیرت انگیز عضو موجود ہے. اور اس کی ایک حرکت انبساطی ہے، پھیلتا ہے، اور ایک حرکت انقباضی ہے، سکڑتا ہے. اس کی 2 حرکتیں ہیں، حرکت انقباضیہ اور حرکت انبساطیہ. اور پورے بدن کو خون یہی سپلائی کرتا ہے.
اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا. اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے دل کی خرابی کی وجہ سے آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا. یہ دلیل ہے اس بات کے کہ دماغ عقل کے دماغ یہ دل کے تابع ہے کہ اگر یہاں کچھ خرابی آ گئی تو دماغ کے اندر خرابی آ جاتی ہے، دماغ قابو میں نہیں رہتا. اور مزید غور کریں تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ انسان کے جسم کے دو سائڈز، داہنا سائڈ اور بایاں سائڈ، اطباء بولتے ہیں، ڈاکٹروں کا یہ ریسرچ ہے کہ داہنے سائڈ کے مقابلے میں بایاں سائڈ کمزور ہے. انسان کے جسم کا دایاں سائڈ طاقتور ہے بالمقابل بایاں سائڈ کے، بایاں سائڈ کمزور ہے. غالباً اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بائیں سائڈ میں دل رکھ دیا ہے تاکہ دونوں سائڈ ایکول ہو جائیں. ایک طاقتور چیز ادھر رکھ دی گئی تاکہ میزان کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں. اب داہنا سائڈ مضبوط ہے، بایاں سائڈ کمزور ہے. اب اس کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دل کو دائیں سائڈ میں نہیں رکھا بلکہ سینے میں بائیں سائڈ رکھ دیا تاکہ دونوں سائڈ ایکول ہو جائیں، دونوں سائڈ برابر ہو جائیں. کیا یہی دل ہے؟ گوشت کا یہ لوتھڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مکلف ہے. امام غزالی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے میں ایک لطیفہ ربانی رہتا ہے، اسی کا نام قلب ہے. اسی گوشت کے لوتھڑے میں رہتا ہے، اس لطیف ربانی کا محل ہے. ورنہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر بظاہر ایسی کوئی چیز تو دکھائی نہیں دیتی. اور سورہ قاف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت ملے گی جن کے پاس دل ہو. جن کے پاس دل ہو. دل کس کے پاس نہیں ہوتا؟ دل کس کے پاس نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قلب وہ ہے جو امام غزالی کے کہنے کے مطابق لطیفہ ربانی ہے، اور وہ لطیفہ ربانی اسی گوشت کے لوتھڑے میں رہتا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا اسی لطیفہ ربانی کا محل ہے. قرآن کی اور بہت ساری آیتیں لے لیجئے. مثلا ایک آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر. پھر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بعض دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل تو وہی نرم لوتھڑا ہی ہے. پھر قرآن حکیم اسے پتھر کی طرح سخت بولتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت بولتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی وجہ سے یہاں قلب سے مراد وہ لطیف ربانی ہے جو احکامات خداوندی کا مخاطب ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا اسی لطیف ربانی کا محل ہے. ورنہ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. وہی دل مگر بگڑ جائے تو انسان کی پوری سیرت بگڑ جاتی ہے، اور اگر وہ سدھر جائے تو انسان کی پوری سیرت سدھر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں. ایک لفظ تو استعمال فرمایا صدر، سینہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ڈھانچہ، یہ مکان جس کے اندر دل رہتا ہے. تو دل کے مکان کو صدر کہتے ہیں. یہ ڈھانچہ، یہ قفص پسلیوں کا یہ پنجرا صدر ہے. صدر کا معنی واضح ہو گیا. قلب اسی سینے میں رہتا ہے، یہ تو ہوا قلب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے فؤاد. تو قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو کیا
مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ قلب اور فؤاد میں فرق یہ ہے کہ قلب پورے حصے کو بولتے ہیں اور فؤاد کہتے ہیں قلب کے اس حصے کو جہاں شدت جذبات پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے فاط اللحم بولا جاتا ہے، گوشت بھن گیا، اور لحم فعید کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو. اور اگر اس کو ایک آیت سے ملا لو تو بات اور واضح ہو جائے کہ قیامت کے دن کافروں کو جو سزا دی جائے گی، کہا گیا تطلع علی الافئدہ، وہاں افئدہ کا لفظ استعمال ہو، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، نار کے ساتھ افئدہ کا لفظ آیا. اس کا مطلب قلب کا وہ حصہ جہاں شدت جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور قلب کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے فہم اور ادراک پیدا ہوتا ہے. تو فہم اور ادراک کا مخزن دل ہے اور شدت جذبات کا مخزن اور منبع اور سرچشمہ فؤاد ہے. اور جہاں خواہشات نفسانیہ پیدا ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں، جہاں سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ فرق ہے صدر، فؤاد، قلب اور نفس میں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ایسی بنائی ہے کہ اس چیز کا تعلق اسلام کے ہر بڑے رکن سے. غور کریں، ایک تعلق تو اس کا لا الہ الا اللہ سے ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق یہی کرتا ہے تب جا کر کے آدمی مومن بنتا ہے. دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك فقال لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه رواه البخاری في کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کون سے خوش نصیب کو ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حدیث پر تمہاری حرص بہت زیادہ ہے، تم یہ سوال کرو گے. تو جان لو کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق، میری شفاعت کے دائرے میں آنے والا خوش نصیب وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل کو خالص کر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا محل قلب ہے. قلب. آگے بڑھیں. لا الہ الا اللہ کے بعد درجہ ہے نماز کا. توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز کی روح، صلاۃ کی روح خشوع ہے. خشوع کا محل کہاں ہے؟ وہی دل ہی تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. اور ابن عباس نے خشوع کی تفسیر کی ہے، خاشعین کی تفسیر کی ہے خائفون وساکنون، یعنی دل ساکن رہے، اعضاء ساکن رہے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. اس کا مطلب یہ ہوا نماز کی روح یہ خشوع ہے اور خشوع کا محل قلب ہے. اس طرح نماز کا تعلق بھی قلب سے واضح. اس کے بعد تیسرا رکن ہے روزے کا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. اب میں سوال کرتا ہوں کہ تقویٰ رہتا کدھر ہے؟ تقویٰ کا محل کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث سے پروف کرتا ہوں. حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه وعرضه رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والعداوۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو, نجش مت کرو, اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو, ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو, اور اپنے ایک بھائی کے سودے پر جب تک ختم نہ ہو جائے تم سودے کے لیے آگے مت بڑھو, اور تم اللہ کے بندے بن کر کے سب مومن بھائی بھائی بن جاؤ. اور مومن مسلم کا بھائی ہے تو دیکھو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے, کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا نہ کرے, کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے. تقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے. اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ کا محل بھی قلب ہے اور یہ روزوں کا مقصد ہے. تو روزے کا تعلق جو تیسرا رکن ہے اسلام کا, اس کا تعلق بھی قلبی سے ہے. آگے بڑھیں. حج کے باب میں سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, جیسے قرآن یہ شعیرہ ہے, اس کا احترام کرنا, اس کی تعظیم کرنا, یہ دلوں کے تقویٰ کی دلیل ہے. جو آدمی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, کعبہ کی تعظیم کرتا ہے, صفا اور مروہ کی تعظیم کرتا ہے, جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کرتا ہے, تو یہ تعظیم اس کے دل کے تقویٰ کی دلیل ہے. پتہ یہ چلا کہ حج کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے. اور ایک نقطہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آدمی حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتا ہے اس طرح کہ بائیں سائڈ جس طرف قلب ہے اس کو حجر اسود کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف کرنا پڑتا ہے, یوں گھومنا پڑتا ہے. اگر حجر اسود یہاں ہے تو آپ طواف یہاں سے شروع کریں گے. جب طواف آپ یہاں سے شروع کریں گے تو گویا کہ آپ کا بایاں سائڈ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور آپ کا دل خانہ کعبہ کی طرف ہے. کسی نے عجیب بات لکھی ہے, یہ اس وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آدمی کا داہنا سائڈ کعبہ کی طرف ہو, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ حکم یہ ہے کہ آدمی اپنا بایاں سائڈ کعبہ کی طرف رکھے کہ کعبے کی طرف سے جو روحانی اور نورانی شعاعیں نکل رہی ہے وہ انسانی قلب کے اندر داخل ہو جائیں. اس کا تعلق بھی بہت گہرا ہے قلب کے ساتھ. آگے بڑھیں. علم کتنی اہم چیز ہے. علم کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی معتبر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. علماء ہی ڈرتے کیا مطلب؟ یہ جو کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں وہی خالی مراد ہے علماء سے؟ نہیں, ہر جاننے والا مراد ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے, درباری دست بستہ کھڑے ہیں, بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہے. کوئی بدو آتا ہے, دیہاتی آتا ہے, کسی کھیڑے سے, کسی گاؤں سے, کسی قریے سے. اب اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ بادشاہ کون ہے, تخت پر کون بیٹھتا ہے, نیچے کون کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا کرے گا بادشاہ سے؟ گویا یہ جاننے کے لیے کہ بادشاہ کون ہے, یہ پتہ لگانے کے لیے علم ضروری ہے. جب علم ہو جائے گا اسے تب وہ کرے گا یہ تو بادشاہ ہے. تو اللہ کے خوف سے پہلے علم ضروری ہے, علم ضروری ہے. یہ مطلب ہے وہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بعض بالکل ان پڑھ عورتیں کہ جنہوں نے کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں. اور بہت ساری وہ لڑکیاں جو کسی جامعات سے فارغ ہوتی ہے, ان لڑکیوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس وجہ سے ہے کہ وہ بے علم ہے؟ نہیں، اس کے ہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک علم ہے کہ اس نے جہنم بنائی ہے، اس نے جنت بنائی ہے. قبر کے اندر سوال جواب ہوگا، ان صراط کے اوپر چلنا پڑے گا. میدان محشر میں دائیں بائیں ہاتھ پہ نام اعمال دیے جائیں گے. اللہ کے حضور جانا پڑے گا کہ وہاں میزان عمل کے اوپر ہمارے عملوں کی اس کا وزن کیا جائے گا. یہ سب علم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ڈرتی ہے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. یہ مطلب اس کا وہ دربار کا تصور بھی ذہن میں رہے. اور علم جانتے کسے بولتے؟ ادراک بالقلب کو علم بولتے. ادراک بالقلب کو علم کہتے ہیں اور ادراک بالحواس کو شعور بولتے ہیں. جیسا کہ فلاسفہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ادراک بالقلب کا نام علم ہے اور ادراک بالحواس کا نام شعور ہے. تو علم جب نام ہے ادراک بالقلب کا تو یہ قلب ہی کا تو فعل ہوا. اور ایک بات اور یہاں کہہ دیں کہ ہر چیز سے پہلے نیت ہے. اگر نیت نہ ہو تو کوئی عمل معتبر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فقیہ الامت، رئیس المحدثین، رئیس الفقہاء حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نیت کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے کہ پہلی حدیث کتاب الوحی کے اندر بخاری کے آغاز میں لاتے ہیں. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری فی کتاب الوحی. حضرت علقمہ ابن ابی وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر بیان فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا ہے کہ انسان کے تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اگر نیت خراب ہے تو عمل خراب ہے. اسی وجہ سے امام بخاری اس کو بخاری کے شروع میں لائے ہیں. اس کے بعد عبادات کی حدیثیں ہیں، معاملات کی حدیثیں ہیں، سیاسیات کی حدیثیں ہیں، معاشرت کی حدیثیں ہیں، معیشت کی حدیثیں ہیں، دنیا کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی حدیثیں موجود ہیں. امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام حدیثیں اس وقت معتبر ہوں گی جب آدمی کی نیت صحیح ہو. اگر نیت خراب ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا. اور جب نیت کے اوپر عملوں کا دار و مدار ہے تو آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نیت کا محل قلب ہے. نیت کہاں رہتی ہے؟ دل کے اندر رہتی ہے. اللہ اکبر. ساری چیزوں کا تعلق تو دل ہی سے ہے. زکات آدمی دیتا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق بھی دل ہی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ مالداروں سے ان کے مالوں سے زکات لیجئے. کائے کے لیے؟ خذ من اموالہم صدقہ، ان سے زکات لیجئے، صدقہ لیجئے. اس سے انہی کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ یہ زکات ان کے دلوں کو پاک کر دیتی ہے، ان کے مالوں کو پاک کر دیتی ہے. تو تطہرہم، صدقے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار کے مال کو پاک کر دیتا ہے اور دل کو پاک کر دیتا ہے. اس لیے کہ مال نہیں سکتا جب تک دل گوارا نہ کرے. دل کی آمادگی ہوتی ہے تب آدمی مال نکالتا ہے. کنجوس کس کو بولتے؟ جس کا دل سکڑا ہوا ہو، نہیں دینا ہے، ایک پائی نہیں جانا، اس کا دل سکڑا ہوا ہوتا ہے. دل کے اندر کشادگی ہونا، ہاتھ کے اندر کشادگی ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کے بارے میں بتایا گیا کہ یوں تو آپ بہت زیادہ خیرات کیا کرتے تھے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کے اوپر کبھی زکات واجب نہیں ہوئی. نبی نے کبھی زکات دی ہی نہیں. مال بچتا ہی نہیں تھا. دیں گے کیا؟ آیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ اکبر. ہمارے رسول کا تھا، ہمارے رسول کا یہ وتیرہ تھا، شیوا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ زکات کا مقصد بھی تطہیر قلب اور تطہیر مال ہے. مال پاک ہو جاتا ہے، آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے. عید کے بعد اب آئے گی قربانی. قربانی کا تعلق کیا ہے؟ کس سے ہے؟ دل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ
خون بھی نہیں پہنچا اور گوشت بھی نہیں پہنچا. بالکل صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خون تو زمین پی گئی اور گوشت انسان کھا گیا. اللہ کو پہنچا تو کیا پہنچا؟ اللہ فرما رہا ہے تقویٰ پہنچا. تمہارے دل کے حسین جذبات ہم تک پہنچے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تو اسلام کا کون سا ایسا اہم شعبہ ہے جس کا تعلق قلب سے نہ ہو؟ تو گویا ہر چیز کا مدار قلب ہی ٹھہرا. پورا اسلام قلب کے ارد گرد گھومتا ہے. اور جانتے ہیں شیطان دھاوا کہاں بولتا ہے؟ یہ تو بچے سے پوچھو تو بتا دے گا کہ سب سے پہلے راجدھانی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. راجدھانی سینٹر قبضے میں آ جاتا ہے تو پورا ملک قبضے میں آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, سینٹر پر آدمی حملہ کرتا ہے. ایسے ہی شیطان کہیں اور حملہ نہیں کرتا, ڈائریکٹ سینٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ سینٹر قبضے میں آ جائے. جو بدن انسانی کا مرکز ہے, مرکز ہاتھ میں آ جائے تو پورا کا پورا بدن انسانی ہاتھ میں آ جائے گا. ہاتھ میرے لیے کام کریں گے, پیر میرے لیے کام کریں گے, آنکھیں میرے لیے کام کریں گی, زبان میرے لیے کام کرے گی, کان میرے لیے کام کریں گے, پیر میرے لیے کام کریں گے. لہذا سینٹر کے اوپر, مرکز کے اوپر دھاوا بول دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات فرمائی. آیت کریمہ دیکھیے, ان الذین اتقوا مسهم, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقی لوگ کی جب شیطان ان کو چھوتا ہے, شیطان نہیں چھوتا, شیطان کا طائف چھوتا ہے. یہ طائف کیا ہوتا ہے؟ عربی کے ایک معمولی طالب علم سے پوچھو تو بتائے گا کہ طائف مانے گھومنے والا. وسوسے کو اللہ نے یہاں طائف کہا ہے. طائف مانے گھومنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسے کو اندر بھیجتا ہے اور پھر یہ وسوسے شیطانی جس کو اللہ نے طائف کہا ہے, طائف پر گھومنے والا, یہ قلب کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. اور کہیں دیوار یقین کے اندر رکھنا نظر آ جائے, کوئی سوراخ نظر آ جائے تو ڈائریکٹ اسی سوراخ سے کھچ جاتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے علم, یقین, اظہار, توحید, تقویٰ, عبادات, نیکیاں, ان کے ذریعے محاصرہ کر دیا جائے, دل کا شہر پناہ بنا کی جائے ان تمام چیزوں کی, کہ شیطان کا وسوسہ قلب میں کسی طرح داخل نہ ہو سکے. قرآن حکیم نے بتایا کہ شیطان کا طائف, طائف مانے گھومنے والا, گویا کہ یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے, دل کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. کہیں کوئی سوراخ نظر آ جائے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اور پھر دل کے اوپر جب اس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر پورے بدن کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جاندار آیت ارشاد فرمائی ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف. اب اس کے اسرار بیان کروں تو بہت دیر لگ جائے گی. مس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹچ کرنا, یعنی قابض نہیں ہو پاتا. طائف کہا, وارد نہیں کہا. تذکروا کہا, ذکروا نہیں کہا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کہا, يُبْصِرُونَ یا يُبْصِرُونَ نہیں کہا. اسرار ہے. کبھی انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے اسرار بیان کروں گا کہ یہ اسرار کیا ہے ایک ایک لفظ کے. اور قیامت کے دن بھی فیصلہ کس کے اوپر ہوگا؟ صرف دل کے اوپر. سلیم سے مراد سالم دل, نفاق سے سالم, شرکیات سے سالم, بدعات سے سالم. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اس کے قلب میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا. گویا جنت کا فیصلہ بھی قلب کے اوپر ہی ٹھہرا ہے, قلب سلیم کے اوپر ٹھہرا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آدمی کے دو دل نہیں بنائے. سورہ احزاب کے اندر فرمایا ما كان الله برجل من قلبين في جوفه. اللہ تعالیٰ نے کسی کے بدن میں دو دل نہیں بنائے. دو دل بنانے کا مطلب کیا؟ اگر دو دل بنا دیتا تو اس کا مطلب یہ ایک میں شیطان کی محبت رکھ لو, ایک میں رحمان کی محبت رکھ لو. ایسا نہیں ہوتا. متضاد خیالات آپ کی جمع کر لے گا. ایک میں رسول کی محبت ہو, ایک میں رسول کی عداوت ہو, ایک میں اللہ کی محبت ہو, ایک میں اللہ سے نفرت ہو. ایسا کیسے؟ ایک میں اسلام سے محبت ہو اور ایک میں اسلام کے خلاف پیشہ دوانیوں کے جذبات ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ایک ہی دل بنایا ہے آدمی کے بدن میں کہ متناقض اور متضاد خیالات کا مرکز نہ بن جائے یہ دو دل. اسی وجہ سے ہم نے ایک ہی دل بنایا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. غالباً حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث سمجھنے کا جو
انداز عطا فرمایا تھا، جو فہم عطا فرمایا تھا ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن قیم کو، یہ بہت کم لوگوں کو ملا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دل 3 مکانوں کی طرح ہے، دل کی مثال 3 مکانوں کی طرح ہے۔ پہلا مکان جو بالکل خالی اور ویران پڑا ہوا، اس کے اندر کچھ نہ ہو، اور ایک مکان ایسا ہوتا ہے شاہی خزانے کا مکان، جہاں شاہی جواہرات رکھے جاتے ہیں، شاہی خزانے رکھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا مکان وہ ہوتا ہے عام آدمی کا، کہ اس کے اندر اس کے بھی زیورات ہوتے ہیں گھر کے، لیکن شاہی خزانے سے کم ہی حیثیت کے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دل اگر ان 3 مکانوں کی طرح ہے تو پہلا مکان جو بالکل خالی ہے، ویران ہے، یہ کن لوگوں کا دل ہے؟ یہ کافروں اور منافقوں کا دل ہے، بالکل خالی پڑا ہے۔ شیطان اس دل کے اندر نہیں جاتا، اس لیے دیکھتا ہے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو کیا جائے گا لینے کے لیے، یہاں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک چور جو ہے رات میں چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں گھسا، دروازہ کھولنے کے بعد اندر جب داخل ہوا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ گھر میں 2 ہی افراد ہیں، بڈھی ادھر سو رہی ہے اور بڈھا بازو میں سو رہا ہے، 2 کھاٹ کے اوپر دونوں سو رہے ہیں۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ بدن پر چادر بھی نہیں ہے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں مال وال دبا رکھا ہو، تھوڑا تفتیش کر لیتا ہوں۔ بوجھ جو اس کے پاس تھا چادر کا وہ چارپائی کے پاس رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، اپنا سر پیٹ لیتا ہے، کہاں میں گھسایا، پوری رات برباد ہو گئی، ایک خالی مکان میں گھسایا، چلو کہیں اور قسمت آزمائی کرتے، تو چادر اٹھا لیتے ہیں اور دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ اب جب آتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں چادر ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا چادر کدھر گئی، دیکھا تو وہ بڑھیا چادر پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سمجھا کہ شاید صاحب خانہ گھر کے افراد جاگ چکے ہیں، بھاگنے لگا دروازے کی طرف، جیسے بھاگا پیچھے سے بڑھیا کی آواز آتی ہے، بیٹے آپ کے آنا تو بڑھوا کے لیے بھی لیتے آنا، بڑھوا کے لیے بھی لیتے آنا ایک چادر تو مجھے مل ہی گئی۔ تو خالی مکان میں چور جب گھستا ہے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، الٹا دینا پڑتا ہے۔ تو شیطان جو ہے خالی دل میں نہیں گھستا جہاں کچھ نہ ہو، ایمان ہو بھی نہ۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس کے پاس کچھ مسلمانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ تو قرآن کے بہت بڑے محفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفسیر سکھائی ہے، تعبیر سکھائی ہے قرآن کی، تو آپ یہ بتائیں، یہودی یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہی نہیں، یہودی یہ کہتے ہیں ارے ہمارا دل تو ایسا ہے کہ اس میں وسوسہ آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب، ارے شیطان ویران گھر میں کیا کرے گا جا کر کے، ارے ان یہودیوں کے دل میں تو ایمان ذرہ برابر ہی نہیں ہے، وہاں شیطان جا کر کے وسوسہ کیا پیدا کرے گا، ارے وہاں وسوسہ پیدا ہوتا ہے جہاں ایمان ہو۔ اس وجہ سے اگر نماز کے اندر وسوسہ آ جائے تو یہ بری چیز نہیں ہے، اگر آدمی وسوسوں کو ذہن سے نکالتا رہے، وسوسہ ایمان کی علامت ہے، وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان جہاں کچھ رہتا ہے۔ تو یہودیوں کے دل تو ایمان سے خالی ہے، وہاں کیا پیدا ہوا، تو لینے کے دینے پڑ جائے بیچارے کو۔ اچھا دوسرا مکان جو بادشاہ کا شاہی خزانہ ہے، وہاں تو محافظین کا اتنا زبردست پہرا رہتا ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں چور بیچارہ کہاں جائے گا، اپنی جان بنا دے گا، لہٰذا وہاں تو نہیں جائے گا۔ پھر تیسری جگہ جہاں وہ جاتا ہے، وہاں جہاں کچھ تھوڑے بہت جواہرات رہتے ہیں اور جہاں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، یہ عام لوگ ہیں۔ تو جس کا دل بالکل خالی مکان کی طرح ہو، وہ کافر و منافق کا دل ہے، یہودیوں کا دل ہے، نصرانیوں کا دل ہے۔ اور جہاں توحید سے نیکیوں سے دل معمور ہو، وہ انبیاء کرام کا دل ہے۔ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع چپکے سے نکلے، حضرت عائشہ جاگ رہی، پیچھے پیچھے چلی کہ شاید مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے، لیکن جب دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں چلے گئے تو واپس آئیں، فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، پاس میں جب سونے لگے تو بدن کے اندر جو ارتعاش تھا اس سے آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ میرے پیچھے گئی تھی۔ آپ نے بتایا کیا ہے اللہ کے رسول، کیا جاگ رہی ہے نا، پیچھے گئی تھی، تو تیرا شیطان تیرے اوپر غالب آ گیا تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا شیطان وہ کیسا ہے؟ کہا کہ میرا شیطان اسلام لے آیا، میرا شیطان اسلام لے آیا ہے۔ تو گویا کہ
سے فوراً شوٹ کر دے. تیسرا دل، یہ عام مسلمانوں کا دل ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے، نیکیاں ہوتی ہیں، شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لاؤ تھوڑا سا نکال لوں، لاؤ تھوڑا سا نکال لوں. ساری کوششیں ہیں. اب آدمی اپنے دلوں کے اندر خواہشات نفسانی پیدا کر لے، غلط احساسات پیدا کر لے، باطل عقائد پیدا کر لے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دشمن کو خود ہی آپ کے ہتھیار دے رہا ہو کہ یہ لے ہتھیار اور میرے اوپر حملہ کر، آپ ہے مجھے مار. اب باطل خواہشات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. شیطان کو تو جگہ مل ہی جاتی ہے کہ ارے اس کے دل کے اندر باطل خواہشات اٹھ رہے ہیں، لاؤ اب اسی کا ہتھیار اسی کے اوپر آزماتے ہیں. تو بہت سارے بیوقوف ایسے ہیں جو ہتھیار کو شیطان کو دیتے ہیں. آخری بات میں ضرور کہوں گا، کل جو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر جو بیان ہوا اس میں ایک نقطہ بیان کرنا بھول گیا تھا. احدہما کا تو نقطہ بیان کیا تھا، لیکن 5 جو احکامات ہیں، 2 احکام سلبی ہیں اور 3 احکام ایجابی ہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہ 2 سلبی احکامات ہیں. کیا دل میں بیزاری کا اظہار نہ ہو، اف کا تعلق قلب سے، اور ولا تنہر ڈانٹو نہیں، اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. تو نہ تو تمہارے کسی عمل سے بیزاری کا اظہار ہو، نہ تو تمہارے دل کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہو جس جذبے کی وجہ سے بیزاری کا کلمہ تمہارے منہ سے نکلے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اف کو مقدم کیا تنہر کے اوپر، اس لیے کہ قلب مقدم ہے عمل کے اوپر، اس لیے کہ اعضاء و جوارح تابع ہوتے ہیں قلب کے. قلب جیسا حکم دیتا اعضاء و جوارح اسی طرح کرتے ہیں. لہذا فلا تقل لهما اف پہلے ولا تنہرهما بعد میں. یہ قلب کے اوپر ایک سرسری بیان تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم